کانپور نے 1857 کی بغاوت میں اہم کردار ادا کیا، جب نانا صاحب نے ہندو اور مسلمانوں دونوں سے جد و جہد آزادی کے لیے متحد ہونے کی اپیل کی تو عزیزان بائی ایک درباری نے بھی اس میں حصہ لیا۔ 1857 کی بغاوت کے دوران انہوں نے انگریزوں کے بارے میں معلومات اکٹھی کرنے میں مدد کی اور اسے آزادی پسندوں تک پہنچایا۔ اگرچہ آزادی کی جد و جہد میں ان کا اہم کردار تھا، لیکن بہت سے لوگ ان کی شراکت کے بارے میں نہیں جانتے۔ عزیزان 1832 میں لکھنؤ میں پیدا ہوئی۔ ان کی والدہ ایک درباری تھی۔ ان کا انتقال اس وقت ہوا جب عزیزان بہت چھوٹی تھی۔ اپنی والدہ کے انتقال کے بعد ان کی پرورش لکھنؤ کے سترنگی محل میں ایک درباری کے گھر ہوئی۔ بعد میں وہ کانپور چلی گئی اور امراؤ بیگم کے گھر لکی محل میں رہنے لگی۔ تاریخ میں ان کی کوئی وجہ درج نہیں ہے کہ وہ کانپور کیوں چلی گئی، لیکن زیادہ تر یہ کہا جاتا ہے کہ وہ ایک ذاتی آزادی تھی جس کی انہوں نے کوشش کی، جس نے انہیں شہروں کو منتقل کرنے پر آمادہ کیا۔ بہت سے سپاہی جو دوسروں گھڑ سوار فوج کا ایک حصہ تھے، عزیزان کے گھر آتے تھے۔ ان کا گھر فوجیوں کی ملاقات کا مرکز بن گیا۔ کہا جاتا ہے کہ وہ دوسری گھڑ سوار فوجوں کے ایک سپاہی سے شمس الدین خان کے قریب تھی، جس نے بغاوت میں کلیدی کردار ادا کیا تھا۔ 1857 کی بغاوت سے 2 دن پہلے شمس الدین ان کے گھر آیا تھا اور انہیں بتایا تھا کہ 1-2 دن میں نانا صاحب سردار بن جائیں گے اور گھر سونے کے مہروں سے بھر جائے گا۔ عزیزان اسلحہ استعمال کرنا جانتی تھی اور دوسری خواتین کو بھی سکھاتی تھی۔ وہ مردانہ لباس زیب تن کرتی، تمغوں سے آراستہ ہوتی اور پستول سے لیس گھوڑوں پر سوار ہوتی۔ انہوں نے خواتین کا ایک گروپ بنایا تھا جو مردوں کے لیے خوشی کا اظہار کرتی تھی اور زخمیوں کی دیکھ بھال کرتی تھی۔ انہوں نے فوجیوں کو اسلحہ اور گولہ بارود جمع کرنے اور تقسیم کرنے میں بھی مدد کی۔ در حقیقت عزیزان نے اپنا ہیڈ کوارٹر گویلیر کے انٹرجینمنٹ کے شمال میں بندوق کی بیٹریوں میں سے ایک میں بنایا تھا، جس نے محاصرے کے پہلے دن ہی گولیاں اور گولے داغے تھے۔ پوری مدت کے لیے جب گویلیر کا قبضہ محاصرے میں تھا، وہ فوجیوں کے ساتھ رہی۔ بھاری فائرنگ کے درمیان وہ ہمیشہ پستول سے لیس رہتی تھی۔ دستیاب اکاؤنٹس کے مطابق لگتا ہے کہ نانا صاحب عزیزان کو جانتے تھے۔ بغاوت میں بھی شاید ان کا کوئی کردار تھا۔ کانپور میں جب نانا صاحب کی ابتدائی فتح کا جشن منانے کے لیے پرچم لہرایا گیا تو عزیزان بھی موجود تھی۔ عزیزان جو بغاوت کے اہم سازشوں میں سے ایک سمجھا جاتی تھی، انگریزوں نے پکڑ لیا اور جنرل ہیلو کے پاس لے جایا گیا۔ اس نے انہیں یہ کہتے ہوئے اپنے جرائم کا اعتراف کرنے پر راضی کرنے کی کوشش کی کہ اسے بغاوت میں اس کے کردار کے لیے معاف کر دیا جائے گا۔ تاہم انہوں نے جنرل کی پیشکش کو ٹھکرا دیا اور شہادت کو ترجیح دی۔ وہ آج بھی کانپور میں لوگوں کی یاد میں زندہ ہے۔ آج تک لوگ مطالبہ کر رہے ہیں کہ شہر کی کسی ایک سڑک کا نام ان کے نام پر رکھا جائے۔